بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے رزق میں، دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد فوراً ارب پتی بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج یہ سورت پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی سے غربت، فاقوں، مایوسیوں اور تنگ دستیوں کو ختم کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ آج دوستو، اگر آپ نے محرم الحرام کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کے رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ماہ سفر کے پہلے ہفتے کو یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے تو ویسے 99 نام ہیں، اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کے پہلے ہفتے والے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، گھر میں بیٹھی بیٹھی رشتے نہیں آ رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کے آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کے آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں۔ فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم الحرام کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں سفر کے پہلے ہفتے والے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں آپ نے اللہ کے مبارک نام یا غنیوں کے ساتھ قرآنی آیت
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आसमान बनाए, जमीन बनाई, दुनिया और आखिरत बनाई, अपने महबूब को पैदा किया, सहाबा कराम को पैदा किया, पैगंबरों और रसूलों को पैदा किया। हर शय को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज अगर गुर्बत में हो, तंगदस्ती में हो, फकीरी में हो, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, कर्ज है तो कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता, तो आज मेरे भाइयों इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में माह सफर का पहला हफ्ता आ जाए तो आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। आपने माह सफर की 4 तारीख हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीब से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफा पढ़ते ही हर नामुमकिन रुकावट और बंदिश का खात्मा हो जाएगा, नस्लें बात हो जाएंगी। मेरे भाइयों, रब करीम इतना अता फरमाएगा कि आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम, आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल का तरीका कार समझ ले। आज 4 माह सफर हफ्ते के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिम की सबसे ज्यादा फजीलत है। एक बार में मेरे साथ दुरूद इब्राहिम सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई ख्वाहिश है। हर इंसान किसी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या किसी मसले से निजात के लिए, परेशानी से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए। या आपको नौकरी नहीं मिल रही, उसकी नियत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। अलगर्ज, आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नाम का वजीफा है। वो सफाती नाम या गनियु है। आज या गनियु पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जिसको इंसानी अकल नामुमकिन कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, ये सब कुछ मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज 4 सफर पहले हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा पढ़ लो, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर आज आपके रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पे लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आज के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आपने या गनियु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा फरमाए। या गनियु 1 बार हो गया, या गनियु 2 बार हो गया, या गनियु 3 बार हो गया।
آج میرے بھائیوں یا غنیوں کو پڑھ لو، اللہ پاک کی ذات نہ صرف آج آپ کو غنی کر دے گی بلکہ میرے بھائیوں آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی۔ ایسا پاورفل وظیفہ ہے یا غنیوں کا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف میرے بھائیوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا غنیوں پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی سورت الحمدللہ سب کو یاد ہوگی۔ آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 4 ماہ سفر پہلے ہفتے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور یہ سورت پڑھ کے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں عزت، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 41 بار پڑھیں گے۔ 41 بار یعنی 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو اب راضی کر لیا ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو میرے بھائیوں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گی۔ اس طرح میرے بھائیوں آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کو 41 مرتبہ۔ جب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں تو آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے میرے بھائیوں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں میں صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ اللہ الصمد پڑھ لیں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 4 ماہ سفر کے پہلے ہفتے کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 4 ماہ سفر کے پہلے ہفتے کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب جھولیاں بھر کے نواز دیتا ہے۔
پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پہ جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر و کبیر بن جائے گا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ مانگ لینا، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔